2 شعبان المعظم کے دن کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہی دولت کا طوفان آ جائے گا۔ عزت، دولت، شہرت جو چاہیے مانگ لو، آج کی رات ہے مانگ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج 2 شعبان کا دن ہے۔ آج کا وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو میرے دکھیارے، جو میرے پریشان بہن بھائی ہیں، جو کہ بالکل ہی اندھیروں کے اندر چلے گئے ہیں، جن کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو ہمت ہار چکے ہیں، جو حوصلہ ہار چکے ہیں، جنہوں نے غریبی کو گلے لگا لیا ہے اور اب وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی ایسے ہی گزرے گی، ان کی تو ایسے گزرے گی ہی، بچوں کی بھی ایسی ہی گزرے گی۔ تو پھر آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل، آج کی یہ جادوئی تسبیح صرف 11 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لو، انشاءاللہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ پاک کے معجزات دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو دکھائے گا کس طرح سے میں تقدیر بدلا کرتا ہوں، کیونکہ شعبان کا وہ مجرب مہینہ ہے جو کہ میرے پیارے اللہ کے پیارے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے ناز اور نخرے بھی اٹھاتے ہیں اور اس کے ماننے والوں کے بھی نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ شعبان المعظم کا بڑا مجرب مہینہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ مہینہ رخصت ہو گیا پھر یہ 1 سال کے بعد ہی آئے گا، اور اس کی جو پہلی تاریخ تھی وہ تو ہم سے گزر ہی گئی۔ اب یہ دوسرا شعبان کا دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ کیوں نہ اس دن کا فائدہ اٹھایا جائے، کیوں نہ اس دن میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے، کیوں نہ اس دن میں اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یقین کریں اگر یہ جو لمحات ہیں یہ گزر گئے پھر یہ اگلے سال ہی آئیں گے۔ آپ پچھتائیں گے اگر آج آپ لوگوں نے اس وظیفے کو نہیں کیا، اس عمل کو نہیں کیا۔ یقین کریں اس وظیفے کو کرنے کا ایک سب سے بڑا جو ہے فائدہ وہ یہ ہوتا ہے فوری طور پہ کہ اللہ پاک ہمارے قلب کو مضبوط کر دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط فرما دیتا ہے، ہمارے ارادوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے اندر وہ جذبہ بیدار کر دیتا ہے جس سے ہم لوگ اس بات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے آج کے دن اس عمل کو کرا تو یقیناً ہمارے اس میں زندگی میں آسانیاں لازمی آئیں گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے۔ آج کا وظیفہ یقین کریں اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر جب آپ لوگ آج کے دن اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو اللہ پاک کی مدد حاصل ہو رہی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کا عمل میں کہتا ہوں بالخصوص میرے ان دکھیارے پریشان بہن بھائی جو کمنٹ سیکشن میں بار بار ایک ہی سوال کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے لیے آسانی کے لیے دعا کر دیں، ہم بہت مشکلات میں ہیں، ہم بڑی پریشانی میں ہیں۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، آج کا جو یہ پرفتن دور چل رہا ہے، اگر ہماری ضروریات ہی پوری ہو جائے تو اللہ پاک، صرف ہماری ضروریات پوری ہو جائے تو ہمارا توکل اللہ پاک پر بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ضروریات تو پوری ہوں گی ہی، اللہ پاک آپ کو دوسروں کی بھی ضروریات پوری کرنے والا بنا دے گا۔ دوستو، آج کا عمل، آج کا وظیفہ بالخصوص آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ یقین کریں اللہ پاک آپ کو دکھوں کی وادیوں سے نکال کے اللہ پاک آپ کو خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زن کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کو ضرور وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا جو آپ لوگ جس کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، ہم واقعات سنتے ہیں کہ لوگ غربت، تنگ دستی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، ملکی حالات نے گھر میں بے برکتی پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ جن کی تنخواہیں 50,000 یا اس سے بھی اوپر ہیں، مہینہ شروع ہوتے ہی اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے گھر میں پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر ستم تو یہ کہ اگر بچوں کی ہم لوگ اسکول کی فیس کو ہی مد نظر رکھیں تو ایک بچے کو پڑھانے میں ہی ہمارے 5-10 ہزار روپے لگ جاتے ہیں۔ کسی بچے کو اچھے اسکول،
اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ لیکن دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، صد زن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جسے ہم اسلامی ملک کہتے ہیں، جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس میں ہم لوگوں کے لیے رہنا ہی محال ہو گیا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگوں کو، جن پر ہم پہ یہ وقت پڑ گیا ہے، ہم لوگوں کو اللہ پاک کے حضور یہ لازمی آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم لوگ ضرور اس سے مدد مانگیں گے، اور اللہ پاک ضرور مدد عطا فرمائے گا۔ دوستوں، شعبان کا مہینہ یہ اگر رخصت ہو گیا، یقین کریں، میں خدا کی قسم کہتا ہوں، اگر یہ رخصت ہو گیا نا، آپ کو بڑا افسوس ہوگا، بہت افسوس ہونے والا ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ تو رخصت ہو ہی گیا، یہ مہینہ بھی چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اس مہینے میں کیوں نہ اللہ پاک سے لو لگانی لینی چاہیے، کیوں نہ ہمیں اس شاعر کی طرح لو لگانی چاہیے کہ اس شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس شعر کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اس عمل کو کریں تو ہمیں بڑے فیوز و برکات حاصل ہوں گے کہ تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں بہنوں، اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر جو تنگ دستی ہے، اس مہینے کے صدقے طفیل ساری وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرما دے گا، اور آپ کے لیے ایسی آسانی فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ جو پریشان ہیں، جو بیماریوں کی وجہ سے گھر میں غربت، تنگ دستی کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ملتا، ان کو لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، گھر میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ 2 شعبان کے دن کا یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مشکلات، پریشانیاں پرانے وقتوں سے آ رہی ہیں، غربت، تنگ دستی کا ماحول پرانے وقتوں سے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام پر کوئی مشکل وقت آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں آتی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کے معمول بنتے، تو وہ کبھی بھی رب کے خلاف نہ جاتے، محبوب محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے خلاف نہ جاتے، وہ کبھی بھی پیر باباؤں، فقیروں کے پاس نہ جاتے، وہ رب کے ذکر کو بلند فرماتے اور ذکر و اذکار کرتے، تحفے تحائف کے بجائے، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کی بجائے وہ رب کے حضور نماز پڑھتے، دعائیں کرتے، ذکر و اذکار کرتے، رب کو منا لاتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، لوگوں کے در در پر چلے جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، محتاجی برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکنا پسند کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے جھکتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ الکسی آتی ہے، ہم لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو پھر یقین کریں اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو رب کیوں نہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو راضی کرتے ہوئے، اپنے دوستوں کو راضی کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا، اور رب کی ناراضگی ہمارے گھر میں غربت، تنگ دستی، مشکلات، پریشانیاں، رشتوں میں رکاوٹیں، بھائی چارے میں کمی، بے برکتی، بے سکونی لاتی ہے۔ آج 2 شعبان کے دن ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، جن کے گھر میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت، تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے رکھے ہیں، بے روزگاری ہے، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں جو ہے وہ طلاق کی نوبتیں آ گئی ہیں، پیار اور محبت چاہتے ہیں، تھوڑی تنخواہ میں سکون اور برکت اور رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں۔ تو آج 2 شعبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں کیوں نہ رب کعبہ سے رب کا ذکر کر کے مانگ لیا جائے۔ وہ لوگ جو رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آج کا یہ وظیفہ رب کو راضی بھی کر دے گا اور آپ کی غیبی مدد بھی لائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ویڈیو اور لائک شیئر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے، یہ دوسروں کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک خود بخود آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔
عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 2 شعبان کے دن کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر صرف اور صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے رب کے سامنے اپنے جو مدعو ہیں ان کو بیان کر دینا ہے، جن حقائق کو، جن حاجات کو، جن خواہشات کو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، کاروبار پہلے بہتر تھے اب تباہی کی طرف جاتے ہیں، کاروبار میں کسی بھی قسم کی برائی پائی جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، مشکلات ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے ان کی نیت لازمی کر لیجئے گا. نیت اس عمل کی شرط ہے جب آپ نے رب کعبہ کے حضور اپنے مقصد کو بیان کر لیا جس کو آپ ہر طور پر، ہر طرح، ہر حال میں پورا کرانا چاہتے ہیں، تو فوری طور پر یہ 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک نام پڑھنا ہے. جب آپ لوگ اس ایک نام کو پڑھ لیں گے تو پھر اپنی زندگی میں خود ہی آسانیاں ہوتے ہوئے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے. پھر اللہ پاک سے آپ لوگ جو بھی سوال کریں گے، رب کعبہ سے آپ لوگ جو بھی چیز مانگیں گے، اللہ پاک ضرور بضرور آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کی قسم بول رہا ہوں، اگر یہ لمحات گزر گئے پھر واپس نہیں آنے والے. اگر یہ جو آپ لوگ ابھی شعبان کا مہینہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے گا جس طریقے سے رجب المرجب کا مہینہ گزر گیا. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شعبان کے اس مہینے میں اپنی ہر چیز جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں. اللہ پاک سے ہر چیز اپنی منگوا لیں. جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جس چیز کا تصور کریں گے، رب ذوالجلال ضرور بضرور آپ کو عطا فرما دے گا. سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، پھر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا. اور جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں تسبیح اٹھا لیں. تسبیح اٹھانے کے بعد اب آپ لوگ کس طریقے سے عمل کریں گے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، وظائف کرنا ہے، اس سب چیزوں کو سماعت کر لیں. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ سب کچھ بتایا جائے گا. یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ ہے، یہ عمل شروع کر دینا ہے. اور براہ کرم آپ تک کی جو ویڈیو آپ لوگوں نے کاٹ کاٹ کے دیکھی ہے، تو اب بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آ سکے. میں نے ہمیشہ آپ کو وہ وظائف بتائے ہیں جو ہمیشہ سے میں خود بھی پڑھتا رہا ہوں اور جو بزرگان دین کے آزمودہ وظائف ہوتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے جب درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے. اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا. شاید کوئی ہی ایسا شخص ہو کہ جو اس عمل کو نہیں پڑھا ہو، اس عمل کو نہ پڑھا ہو اس نے. پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے. انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے. آپ کا یہ وقت ضائع ہو جائے گا تو پھر مجھے کہنا. آپ کو جو آج عمل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں کے اندر کھل جائیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجت مراد آپ لوگوں کی ضرور بضرور جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. جب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق یا اللہ، ان تینوں ناموں کو آپ لوگوں نے اکٹھا پڑھنا ہے. یا وہاب یا رزاق یا اللہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا اللہ دو ہو گئے، یا وہاب یا رزاق یا اللہ تین ہو گیا. اس طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اب سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی گنتی کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ لوگ ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیں. ناظرین، پہلے نمبر والا وظیفہ 21 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ عمل پورا یاد رکھیے گا کہ یہ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو پڑھا یا وہاب یا رزاق یا اللہ، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کو بھی فوری طور پر بتاؤں گا. اپنی زندگی میں آپ لوگ خود دیکھیں گے خوشحالی، حاجتیں، مرادیں جو بھی آپ کی ہیں وہ سب کچھ پوری ہو جائیں گی. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق یا اللہ 21 مرتبہ پڑھ لیا. جب 21 مرتبہ آپ لوگ یہ پڑھ لیں تو پھر اب آپ لوگوں نے کون سا عمل پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ بھی بڑا ہی خاص وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے. اور براہ کرم
जो वजीफा जितनी तादाद में बताया जाए इतनी ही तादाद में आपको पढ़ लेना है। कोई भी वजीफा आप लोग अगर एक कम पढ़ेंगे या एक ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें फिर वही वजीफा असर नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा पढ़ना है ये फरिश्तों की तस्बीह है, ये फरिश्तों का अमल है, ये फरिश्तों का वजीफा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने पढ़ना है और सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पे कौन सा अमल पढ़ना है ये आप लोगों ने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास को पढ़ना शुरू कर दें। और सूरतुल इखलास को आप लोगों ने कितनी तादाद में पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, इसको भी आप लोग ध्यान से मुलाहिजा करें, क्योंकि ये जो सूरतुल इखलास है इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, या अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत है। सिर्फ एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद फिर आप लोग जो है वो दुरूद पाक दोबारा पढ़ लें, दुरूद पाक दोबारा पढ़ लें। और अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो आपकी पूरी ही नहीं हो रही तो आप लोगों ने रोज़ाना 2 तस्बीह सुबह और 2 तस्बीह शाम में सूरतुल इखलास की करनी है। और अगर आप लोग जो भी आपकी हाजात है आप लोग इस वजीफे को भी कर सकते हैं। ये वजीफा भी ऐसा मुजर्रब है, 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम अगर आप लोग पढ़ेंगे सूरतुल इखलास की 2 तस्बीह सुबह और 2 तस्बीह शाम, तो यकीन करें जो आपकी हाजात है, कोई ऐसी हाजत हो ही गई नहीं जो आपकी पूरी ना हो। अल्लाह पाक आपको 100% कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। खुदा की कसम ये बड़े अनमोल वजीफे हैं, ये ऐसे वजीफे हैं अल्लाह पाक ने ऐसी इस सूरत के अंदर खजानों को रखा है, खुदा की कसम कोई नहीं समझ सकता। सूरतुल इखलास ऐसी मुजर्रब और बाकमाल सूरत है। तो दोस्तों अगर रिस्क हलाल चाहते हैं, रिस्क पाक चाहते हैं, ऐसा रिस्क चाहते हैं जिस रिस्क को खाने के बाद आप लोग भी तकब्बुर ना करें, ना आपके बच्चे तकब्बुर करें, ना आप लोग गुस्ताखी करें, ना आपके बच्चे गुस्ताखी करें, तो इन अमलों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और ये जो माह शाबान का जो अय्याम है, जो महीना चल रहा है, इसके अंदर ज़रूर ब-ज़रूर आप लोग इन वज़ाइफ को पढ़ें, क्योंकि इन रातों के अंदर एक रात कबूलियत वाली रात भी है जिसे हम लोग शब बारात की रात कहते हैं। इंशाअल्लाह हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस मुनासिबत से भी जो है वक्तन फ़वक्तन आपको वीडियोस और वज़ाइफ जो है वो प्रोवाइड किए जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।